اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کلاس ہشتم کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آپ کا اردو کے لیکچر نمبر 4 کا آغاز ہوتا ہے بیٹا، اور چیپٹر نمبر 2، ٹھیک ہے۔ آج ہم یہ پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اس سے پہلے بیٹا میری تھوڑی سی بات سن لیں کہ ہم نے جو چیپٹر نمبر 1 پڑھا، سبق نمبر 1 اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں، ان کے بارے میں نے آپ کو پڑھایا، اور ان کے بارے میں تمام مشقی کام اور جتنا کام تھا وہ میں نے آپ کو اس کے نوٹس جو تھے بھیج دیے تھے۔ تو بیٹا جس طرح کی پریزنٹیشن کے ساتھ میں نے کام بھیجا تھا، آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، اور الگ الگ جیسے میں نے بتایا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں الفاظ جملے ہیں، تو الفاظ جملے جو میں نے بنائے ہیں وہ آپ کو ایز اے ماڈل بنایا، آپ نے اپنے آپ سے جملے بنانے ہیں۔ میں نے میننگز بھی آپ کو اس کے بتا دیے ہیں، آپ نے خود اپنی اس سے محنت سے جملوں کو اپنی طرف سے بنانا ہے۔ ہر بچے کا الگ الگ ہر جملہ ہونا چاہیے۔ آپ بڑے کلاس ہو، اب ہر بچے کو خود سے جملہ آتا ہوگا بنانا بیٹا۔ چلیں جی، آج کا سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2، اس کے مصنف ہیں الطاف حسین حالی۔ سبق کا کیا نام ہے؟ اسلام میں گداگری کی مذمت۔ ان کا تعارف کیا ہے؟ مصنف نام ہے الطاف حسین حالی۔ اس کی صنف کیا ہے؟ یعنی اس میں ہمیں اس سبق میں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ ایک اصلاحی مضمون ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصلاحی مضمون ہے۔ اصلاح کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اور اس سے ہمیں بھلائی کا پتہ چلتا ہے، اور ہماری اصلاح ہوتی ہے کہ معاشرے میں کیا برا ہے کیا اچھا ہے، اس کے مطابق۔ تو یہ جو الطاف حسین حالی نے اسلام میں گداگری کی مذمت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہ ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ ولادت ان کی ہوئی ہے 1837 میں، وفات ان کی ہوئی ہے 1914 میں۔ ان کی ادبی حیثیت کیا ہے؟ کن کی؟ الطاف حسین حالی کی، جنہوں نے یہ مضمون لکھا ہے۔ تو ان کی ادبی حیثیت یعنی اردو ادب میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ سوانح نگار۔ سوانح نگار کسے کہتے ہیں؟ زندگیوں کا حال لکھنے والے، ٹھیک ہے، مختلف لوگوں کی، مختلف شخصیات کی۔ تو یہ ان کا یہ کام رہا ہے۔ تخلص ان کا کیا ہے؟ یعنی کس نام سے مشہور ہے، اپنے لیے کون سا وہ پسند کیا؟ تو وہ ہے حالی، ٹھیک ہے۔ ماخوذات، مقالات حالی۔ تو میں آپ کو بتا چکی تھی پچھلے سبق میں بھی کہ آپ کے ہر سبق کے آخر میں جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس تصنیف سے یہ سبق لیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہ جو حالی ہیں الطاف حسین حالی، یہ شاعر بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی مشہور نظم کیا ہے؟ مد و جزر اسلام۔ مد و جزر کہتے ہیں اتار چڑھاؤ کو، کہتے ہیں عروج اور زوال کو، کہتے ہیں ترقی اور تنزل کو۔ تو یہ اب مد و جزر اسلام، مد و جزر اسلام جو ہے یعنی اسلام کا اتار چڑھاؤ یا اسلام کا عروج و زوال، تو اس پر انہوں نے یہ مشہور نظم لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ آپ نے کب لکھی تھی؟ 1879۔ اہم تصانیف یعنی آپ کی جو کتب لکھی ہوئی ہے وہ کون سی ہیں؟ حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، اور مقدمہ شعر و شاعری، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں آپ چیپٹر کی طرف، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 12، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 12 پہ آ جائیں۔ الطاف حسین حالی۔ اب ان کی میں نے آپ کو خاص جو باتیں تھیں وہ بھی میں نے آپ کو لکھی ہوئی بتائی۔ اب اپنے بک میں آتے ہیں۔ الطاف حسین حالی، ولادت 1837، وفات 1914۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ پانی پت ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔
حالی نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، ابتدائی تعلیم پانی پت میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے وہ دہلی میں آئے یا دہلی میں حاصل کی۔ وہ نواب مصطفیٰ خان شفتہ کے بچوں کے اتالیق بھی رہے۔ یہ شفتہ کون ہے؟ یہ مصطفیٰ خان شفتہ یہ ایک شاعر ہیں، اور بچوں کے اتالیق یعنی بچوں کو پڑھانے والے، یعنی ٹھیک ہے، یعنی کون تھے وہ؟ ان کے بچوں کے استاد تھے۔ شفتہ کے علم و ادب سے انہوں نے بھی بھرپور فائدہ حاصل کیا۔ شفتہ یہ جو مصطفیٰ خان ہیں، ان کے ادب سے بھی انہوں نے بہت فائدہ لیا۔ غالب کے شاگرد بھی بنے۔ انہوں نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ حالی سر سید کی اصلاحی تحریک سے بہت متاثر ہوئے۔ حالی سر سید کی اصلاحی تحریک، حالی کی یہ جو اب انہوں نے کہا نا سر سید کی اصلاحی تحریک، تو اصلاحی تحریک ان کی کیا تھی؟ علی گڑھ یونیورسٹی۔ تو علی گڑھ یونیورسٹی جو تھی تو اس میں انہوں نے کیا یہ حالی نے اس سے بہت زیادہ وہ متاثر ہوئے اور ان کے سرگرم رکن بن گئے، یعنی بہت زیادہ محنتی، بہت زیادہ کام کرنے والے۔ سر سید کی فرمائش پر انہوں نے اپنی مشہور نظم مدد جزر اسلام لکھی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا مدد جزر اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کا عروج اور زوال، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ نیکسٹ پیراگراف۔ حالی ایک ایسے ادیب ہیں، ادیب کسے کہتے ہیں؟ مصنف کو، لکھنے والے کو، ٹھیک ہے۔ حالی ایک ایسے ادیب ہیں جنہیں قدرت نے بہت سی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا تھا، صلاحیتیں، خوبیاں دے کر پیدا کیا تھا۔ وہ بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں عمدہ نثر نگار، اعلیٰ شاعر، با اعتبار سوانح نگار اور بہت بڑے نقاد ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں ان تمام خوبیوں کے مالک ہیں، اور سر سید کے ہم خیال اور ان کی اصلاحی تحریک کے پرجوش مبلغ تھے، بہت یعنی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، مبلغ، تبلیغ کرنے والے، اس کو آگے پھیلانے والے تھے۔ سادگی، سلاست، مقصدیت، منطقیت، بے ساختگی اور مدعا نگاری ان کی نثر کی اہم خصوصیات ہیں۔ یہ تمام ان کی نثر کی بہت اہم خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے، یہ خوبیاں یعنی سادہ ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ کیا ہوتی تھی ان کی نثر؟ سلاست، اس میں سلسلہ یعنی پایا جاتا تھا، اگلی بات کا پچھلی بات کے ساتھ باقاعدہ ربط ہوتا تھا، ایک مقصد ہوتا تھا ان کی، اس میں منطقیت ہوتی تھی، بے ساختگی یعنی بے خوف نہ ڈر، مدعا نگاری یعنی مدعا نگاری سے مراد یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ ہر بات وہ کرتے تھے، یعنی کوئی بات یہ نہیں کہ بس ایسے ہوا میں کہہ دی، بلکہ ہر بات کا کوئی نہ کوئی ہر بات کی دلیل ہوا کرتی تھی، وجہ ہوا کرتی تھی۔ ان کی نثر کی اہم یہ خصوصیات ہیں، مگر جو چیز انہیں اردو ادب میں منفرد مقام عطا کرتی ہے یعنی دلاتی ہے، وہ کیا ہے؟ ان کی تنقید نگاری ہے، ٹھیک ہے، تنقید نگاری، دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ وہ بات غلط ہے، اس طریقے سے۔ حالی کو اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار تسلیم کیا جاتا ہے، صحیح۔ اب آگے ہے، انہوں نے تنقید کو ذاتی پسند و ناپسند کے جال سے نکالا۔ اب انہوں نے کیا اہم کام کیا؟ تنقید کو یعنی ذاتی پسند اور ناپسند کے، یعنی ایک بندہ صرف اپنے لحاظ سے کہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، ہر بندے کی الگ بات ہوتی ہے نا، ہر بندے کا الگ نقطۂ نظر ہوتا ہے، الگ خیال ہوتا ہے، تو اس کے مطابق بات ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ اہم کام کیا کہ ذاتی پسند ناپسند سے کہ کسی ایک اس سے نکال دیا، بلکہ اس کی جال سے یعنی اس چیز سے، اس برائی سے نکال دیا، اور اپنی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری میں تنقید کے ایسے اصول مقرر کیے۔ تو پھر انہوں نے اپنی ایک لکھی ہوئی بک جو تھی اس کا نام تھا مقدمہ شعر و شاعری، یہ جو ہے انہوں نے یہ کیا ہے؟ یہ ایک تنقید کی کتاب ہے، تنقید کی کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے ایسے اصول بتائے جو آج بھی اردو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی ایک بنیاد رکھتے ہیں کہ اس پہ چڑھ کے لوگ جو ہیں یا اس کو دیکھ کے لوگوں نے اردو ادب کو سمجھا، اس کے اصول کو سمجھا، کس کے؟ مقدمہ شعر و شاعری کو پڑھ کر تنقید کے اصولوں کو۔ نیکسٹ پیراگراف۔ ان کی نثر پر سر سید کا بہت گہرا اثر ہے، ان کی نثر پر سر سید کا اثر بہت گہرا ہے، ان کی تحریر میں اصلاحی جذبہ جو ہے وہ کارفرما نظر آتا ہے، کارفرما کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بے مقصد انشاء پردازی کے قائل نہیں،
انشاء پردازی یعنی مضمون نگاری، وہ یہ نہیں ہے کہ بے مقصد ایسے ہی مضمون بولتے رہیں، اس چیز کے وہ قائل نہیں ہیں۔ ان کا اسلوب ایک درد مند انسان کے دل کی وہ اضطراری تڑپ ہے، یعنی ان کا اسلوب یعنی ان کا جو طریقہ ہے وہ ایک درد مند انسان کے دل کی بے چینی، اضطراری بے چینی، اضطراری تڑپ ہے جو نوکے قلم پر نمودار ہوتی ہے۔ نوکے قلم کسے کہتے ہیں بیٹے؟ جب وہ اپنے قلم سے لکھنے بیٹھتے ہیں تو جو ان کی تصنیف جب لکھی جا رہی ہوتی ہیں، تحریر میں آ رہے ہوتے ہیں ان کے الفاظ، تو اس میں جو ان کی یہ اضطراری کی جو تڑپ ہے وہ ملتی ہے ہمیں ان کے اسلوب میں، ان کے رائٹنگ میں، ان کے تصانیف میں۔ ان کی نثر رواں اور سلیس ہے۔ رواں یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ دریا رواں ہے، یہ ندی، یہ چشمہ رواں ہے، بہہ رہا ہے، تو ایسے لگتا تھا کہ آسان، یہ ہلکا پھلکا، اور یہ ایک کے بعد دوسرے جو الفاظ جو منتخب ہو کرتے تھے بہترین، آسان اور جاری نظر آتے تھے۔ ان کا اسلوب بے ساختہ اور بے تکلف ہے، یعنی بہت آسان ہے، بے ساختہ ہے، بے تکلف ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ وہ فطری انداز میں یعنی قدرت کے انداز میں دل کی بات لکھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ دلائل اور شواہد بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دلائل اور شواہد مطلب یہی بات ہوئی نا کہ ثبوت جو ہے وہ، اور جو انہوں نے شواہد جو دیکھی ہوتی ہیں باتیں، وہ بڑی خوبصورتی سے بات کرتے ہیں۔ ان کی تحریر پر سنجیدگی اور متانت یعنی ایک وقار ہے، سنجیدہ پن ہے، سوبر پن ہے، وہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اب نیکسٹ پیج پہ آئیے بچے، نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں۔ ہاں جی، شاباش، یہ ہے پیج نمبر، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 13، صحیح؟ اس کا پیراگراف ہے ہمارے پاس، اچھا، سنجیدگی اور متانت چھائی رہتی ہے، وہ زبان سے زیادہ مطلب پر توجہ دیتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پڑھنے والا ان کی بات کو سمجھ جائے اور اس کی تہہ تک پہنچ جائے۔ نثر ہو یا نظم، وہ حقیقت نگاری کے دامن کو نہیں چھوڑتے۔ نثر ہو یا نظم، دیکھیں ایک نثر یہ جو آپ بک میں پڑھیں ہیں، جیسے ہم یہ پڑھیں ہیں، دیکھیں ایک سے بعد، اور نظم وہ ہوتی ہے جو آپ مطلب حمد پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، اس کی کئی اقسام ہیں وہ آپ پڑھتے آئے ہیں، یا غزل ہے، تو یہ ساری نظمیں کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ غزل مطلب وہ بھی شاعر کی شاعری ہے، اور نثر جو ہے یہ جو ہم یہ سبق پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ اس میں حقیقت ہوتی ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے 1857 کے ہنگامے میں چونکہ مسلمانوں کی بربادی کے حالات دیکھے تھے، اس لیے مسلم معاشرے کی اصلاح کی خاطر سید کی تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ آخر میں ان کی تصنیف بتاتے ہیں حیات سعدی، تو یہ حضرت شیخ سعدی کی زندگی پر انہوں نے، چونکہ آپ نے دیکھا نا کہ ان کی ادبی حیثیت کیا تھی، جی ہاں، سوانح نگار تھے، تو انہوں نے شیخ سعدی کی جو زندگی پر، حیات زندگی ہو گئے تھے، ان کی زندگی پر جو انہوں نے بک لکھی، اس کا نام کیا ہے؟ حیات سعدی۔ اب حیات سعدی جو حضرت شیخ سعدی ہیں نا، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے 14 حج کیے تھے، کیسے؟ پیدل کیے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ اتنے بڑے علامہ تھے اور اس قدر نیک انسان تھے۔ یادگار غالب، اب یادگار غالب کی یادگار کے طور پر انہوں نے جو تصنیف لکھی، اس کا نام یہ ہے یادگار غالب۔ حیات جاوید، سر سید کی زندگی پہ لکھی ہے انہوں نے۔ مقدمہ شعر و شاعری، یہ آپ کو میں نے بتایا پیچھے بھی کہ تنقید کی کتاب ہے۔ طبقات الارض ہے اور دیوان حالی ہے۔ دیوان حالی کیا ہے؟ یہ حالی کی شاعری پر، انہوں کی شاعری کا مجموعہ ہے حالی کی، جو یہ دیوان حالی کے نام سے مشہور ہے، یا آپ اس کو یوں بھی دے سکتے ہیں کہ شعری مجموعہ کون ہے؟ کون سا ہے؟ دیوان حالی۔ اچھا، ان کی ایسی یادگار تصانیف ہیں جو انہیں شہرت دوام سے متصف رکھیں گی۔ شہرت دوام، ہمیشہ کی شہرت سے متصف رکھیں گی، یعنی ان کی یہ جو خوبی ہے شہرت دوام سے، یعنی کہ یہ خوبی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اوکے، اب ہم نے
اگلا پیج کریں اور آپ چیپٹر پہ آئیں، اسلام میں گداگری کی مذمت، پیج نمبر 14، اسلام میں گداگری کی مذمت۔ اب دیکھیں بیٹے ادھر آ جائیں ذرا پیج پہ، آپ اوپر دیکھ رہے ہیں مشکل الفاظ و معنی، اسی کے میں نے یہ آپ کے لیے کچھ الفاظ معنی منتخب کیے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ سارے نظر آئیں گے۔ بھیک ہے، اس کا مطلب ہے سوال، انسداد روک تھام، اضطراری کا مطلب ہے بے چینی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ پشت، کندھا، پیٹھ، ملون، لعنت جس پر لعنت کی گئی ہو، استقامت کا مطلب ہے مطلب اس پہ استطاعت کا مطلب ہے مالداری، اور مکاری کا کیا مطلب ہے جی فریب، دھوکہ، ٹھیک ہے، اور کیا مکروہ، مکروہ کا مطلب ہے برا، انداز کلام بات کرنے کا انداز، انصار مدد کرنے والے، مدینہ کے اصل باشندے، گداگری بھیک مانگنا، فہمائش، فہمائش کا مطلب ہے سمجھانا، یک قلم فوراً بالکل، سرایت کرنا داخل ہونا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ اور میننگس دیکھتے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ مذمت کا مطلب ہے برائی، پنجگانہ وقت یعنی 5 وقت کی کوڑا تازیانہ، یا وہ یہ اس کو ہم پڑھیں گے ادھر، یہ اس میں آتا ہے کوڑا کے الفاظ میں، چابک جو ہوتی ہے، چابک کہہ سکتے ہیں جیسے گھوڑے کو چلانے کے لیے، کسی سواری کو چلانے کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں۔ آتش توسہ جہنم کی آگ، رفع کرنا دور کرنا، ناداری تنگ دستی، گرداننا سمجھانا، اور مستحق حقدار رد سوال پورا نہ کرنا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنے چیپٹر کی طرف آئیں جی، صحیح۔ اس میں ہے اسلام میں گداگری کی مذمت۔ گداگری کسے کہتے ہیں جی؟ گداگری سوال کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بھیک مانگنے کو کہتے ہیں، بھیک مانگنے کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، بھیک مانگتوں کو باہر، تو یہ گداگری بھیک مانگنے کو کہتے ہیں۔ مذمت جو ہے برائی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام میں بھیک کی مذمت کی گئی ہے، اس کو برا کہا گیا، اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ الطاف حسین حالی کا یہ جو ایک اصلاحی مضمون ہے، اس میں وہ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ بھیک مانگنا جو ہے وہ کس قدر برائی ہے، کس قدر بڑی برائی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھیک مانگنے کی جس قدر مذمت اسلام میں کی گئی ہے، شاید ہی کسی مذہب میں اس قدر برائی کی گئی ہو، کہ جس قدر ہمارے دین اسلام میں اس کو برا کہا گیا ہے مانگنے کو، اس قدر شاید ہی کسی دوسرے مذہب میں کہا گیا ہو۔ سوال کے انسداد کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ضروری سمجھتے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور نماز پنجگانہ کی تعلیم کو اہمیت دیتے تھے۔ سوال کے انسداد یعنی سوال کے خاتمہ کو، یعنی آپ سوال مانگنے کو اس قدر برا سمجھتے تھے، اور اس کو لوگوں کو بتانا کہ یہ کتنی بڑی برائی ہے، جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے بارے میں تبلیغ کرتے تھے، اور جس قدر 5 وقت نماز کی تعلیم آپ دیتے تھے، اسی قدر آپ سوال کے انسداد کو ضروری سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت کی، یعنی جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، بعض کو میں نے دیکھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں کوڑا بھی گر جاتا تھا، تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کوڑا چابک کو کہتے ہیں، تو وہ اس خیال سے کہ کہیں یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو، کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتا تھا۔ سمجھ آئی کہ اب وہ کسی سے کیوں نہیں مانگتا تھا سوال؟ اس لیے کہ وہ مانگنے میں آ جاتا ہے نا، سواری پہ وہ سوار موجود ہیں، اگر ان کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا ہے اور وہ خود سوار ہیں سواری پہ، اور تو کوئی گزر رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہتے تھے، یعنی کہتے ہوئے وہ اس چیز کو برا خیال کرتے تھے کہ کہیں یہ نہ سمجھ جائے کہ میں نے اس پہ سوال کیا ہے، میں نے کہیں اس سے کہیں کچھ مانگ لیا ہے، ایسا تو نہیں تھا، حالانکہ وہ تو کوڑا نیچے گرا ہوا ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا کے دے دو، پکڑا دو، تو وہ اس قدر یعنی اس چیز کو برا سمجھتے تھے، حالانکہ یہ مانگنا تو کوئی بری بات نہیں تھی، کہ وہ تو نیچے گرا ہوا تھا، اٹھا کے دینا تھا۔
تو کہتے ہیں کہیں یہ بھی سوال میں نہ آ جائے، کہیں یہ بھی بھیک مانگنے میں نہ آ جائے۔ بے شمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، یعنی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ درود ہم بھیج رہے ہیں، ضرور پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں ابھی جب آپ کو جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا ہے، لینا ہے، تو بورڈ کے پیپر میں خاص طور پہ تو اس وقت ہم نے پورا نام لکھنا ہے، کیا؟ رسول اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس طرح یاد کر لیجیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رسول اکرم خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کیا مطلب؟ تمام نبیوں کے سے آخر میں آنے والے، یعنی ان پہ نبوت کا خاتمہ ہوتا ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا ان کا نام رسول اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم پیپرز میں آپ نے لکھنا ہے، ٹیسٹوں میں لکھنا ہے، تو اس طریقے سے آپ لکھیں گے، صحیح۔ تو سے نہایت نفرت کرتے تھے، کیا کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سائل سے نفرت کرتے تھے، یعنی سائل کون؟ مانگنے والا، کون؟ بھیک جو مانگتے ہیں، بھکاری جنہیں کہتے ہیں۔ اور جو شخص بغیر اضطراری حالت کے سوال کے ذریعے سے کچھ وصول کرتا تھا، یعنی جو شخص جو بھی ہو نا، کوئی بے چینی کی حالت کہ یہ کیا کرتا تھا، اگر کوئی کچھ وصول کرتا تھا، کسی سے کوئی مانگتا تھا، یعنی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہاں، تو وہ اگر کوئی مانگتا تھا تو اس کے حق میں حرام سمجھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو جو بغیر ضرورت کے کچھ چیز وصول کرتا تھا کسی سے، تو اس کے حق میں اس چیز کو حرام سمجھتے تھے۔ اور جو شخص ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پر سوال کرے، سمجھ ڈالیں، ایک وقت کی خوراک بھی موجود ہونے پر سوال کرے، اس کی نسبت فرماتے، یعنی اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ اپنے لیے کثرت سے، یعنی وہ بہت زیادہ اپنے لیے وہ کیا چیز مانگ رہا ہے؟ آتش دوزخ طلب کرتا ہے۔ آتش دوزخ جہنم کی آگ، آتش آگ کو کہتے ہیں، دوزخ جہنم کو کہتے ہیں، طلب مانگنے کو کہتے ہیں۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ اپنے لیے دوزخ کی آگ مانگ رہا ہے، سوچیں ذرا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پشت پر لائے اور اس کو فروخت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت رفع کر دے، یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں مانگنے سے بچا رہے ہیں، ہمیں بھکاری بننے سے بچا رہے ہیں، ہمیں اس برے کام سے جو آتش دوزخ طلب کرنے کے برابر ہے، اس سے بچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ محنت کریں۔ دیکھیں بیٹا، جب تک ہم دنیا میں ہیں انسان وہ اسی لیے پیدا کیا گیا کہ وہ محنت کرے۔ دیکھیں ویسے تو انسان اور جنوں کو پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کیا کریں؟ عبادت کریں۔ عبادت آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بالکل ہیں یہ عبادات، یہ تو فرائض ہیں، یہ تو ہم نے کرنے ہیں بچے، لیکن محنت جو ہے صحیح مثبت راستے میں، مثبت طریقے سے، سچائی کے راستے میں جو بھی مشقت محنت ہم کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، سمجھ آ گئی؟ تو جو بھی ہم محنت کرتے ہیں یاد رکھیں، کبھی بھی مت کہیں کہ یہ تو کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ میں کتنا کام کرتا ہوں، میں کتنی محنت کرتا ہوں، تو کیا فائدہ، مجھے ہر کسی نہ سوچے گا، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ضرور اس کا صلہ دے گا آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو کبھی بھی کسی کو دکھانے کے لیے محنت نہ کریں، بلکہ یہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے کریں، اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کریں، بلکہ یہ دیکھیں دکھانا پھر الگ سے بات ہے، آپ اس کی خوشی حاصل کرنے کہ میرا رب پسند کرتا ہے محنت والے کو۔ محنت والے کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے کہ القاسب حبیب اللہ، کہ یعنی جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ دوست ہے، حبیب ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے پہ زور دیا ہے، نہ کہ سوال کرنے پہ، یعنی مانگنے پہ۔
وہ اس چیز کو سخت برا سمجھتے ہیں اور اس کو آتش دوزخ کے برابر قرار دے دیتے ہیں. صحیح. تو وہ اب انہوں نے جو ہمیں یہاں پہ ایک مثال دی ہوئی ہے کہ کوئی ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک رسی ہے، ٹھیک ہے، وہ پہاڑ پہ جاتا ہے اور وہاں سے لکڑیوں کو گٹھا باندھ کر اپنی پشت یعنی اپنی کمر پر لائے اور اس کو بیچے، تو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت رفع کرے. یعنی اس کو ضرورت ہے نا زندگی گزارنے کے لیے، بیٹا انسان کو ضرورت ہے روپے پیسے کی کہ اپنے لیے لباس، خوراک، رہن سہن کر سکے. تو اس کے لیے وہ جب محنت و مشقت کرتا ہے تو اس کے لیے وہ یہ محنت کرے گا، ٹھیک ہے. تو وہی جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دیکھیں اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے لیکن وہ ساتھ ثواب کا بھی حقدار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے اس قدر اپنا دوست بنا لیتا ہے. آگے تو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت دور کر دے. یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے. اب سمجھ آئیے آپ کو اس بات کی. پھر وہ جو کچھ دیں یا دھتکار دیں. اچھا جی، آیت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ جانو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہیں، ٹھیک ہے، سوال کرنے کے کیا نتائج ہیں، تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کی طرف رخ نہ کرے. یعنی کتنے برے بھیانک اس کے نتائج ہیں، کتنی برائی ہے اس کے بارے میں. اور جو سائل خدا کو صرف بھیک مانگنے کا ایک اوزار جانتا ہے، یعنی اللہ کا نام لے کر، اوزار یعنی ہتھیار، اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نام پہ دے دو، تو وہ اللہ کا نام اس لیے استعمال کریں. سوچیں ذرا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کتنا اس کی مذمت کرتا ہے. اور اس کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا، پیارے نبی نے فرمایا سنیں کہ جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا وہ ملعون ہے، یعنی اس پر لعنت ہے. لعنت ہی کی، لعنت کسے کہتے ہیں؟ جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے ایسے انسان کو جو کہ سوال کرتا ہے، جو بھیک مانگتا ہے. سائل اپنے اندوختے کو، یعنی اپنے مانگنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ جمع کی ہوئی، اندوختہ کہتے ہیں جمع کی ہوئی چیزیں. تو سائل اپنے اندوختے کو جو بھیک کے ذریعے اس نے پیدا کیا ہے چھپاتا ہے اور باوجود استطاعت کے اپنی ناداری کا اظہار کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو مانگ رہا ہے تو اس نے اپنے پاس چیزیں جمع کر لی ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس استطاعت ہے، اس کی اب حیثیت ہے کہ وہ اپنے آرام سے مطلب ضرورت پوری کر لے، لیکن وہ کیا کرتا ہے اب پھر بھی اپنی فقیری کا، اپنی ناداری کا، غریبی کا اظہار کرتا رہتا ہے. اس طرح کفران نعمت یعنی نعمت کی ناشکری کرتا ہے. دروغ کوئی کس طرح، یعنی اب وہ جھوٹ بول رہا ہے اور مکاری سے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ گردانتا ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں، اس کو اپنی چالاکی ہوشیاری سمجھتا ہے کہ دیکھو میرے پاس ہے، پھر بھی میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں، دیکھو لوگ پھر بھی مجھ پہ یقین کر لیتے ہیں اور مجھے دیتے رہتے ہیں. ہر کس نے، دیکھیں اللہ دیکھ رہا ہے. تو بس جن جامع الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکسٹ پیج پہ ہے جی، صحیح، آپ کا نیکسٹ پیج ہے پیج نمبر 15. صحیح، اس کا پہلا پیراگراف جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کی مذمت فرمائی ہے اور اس سے جامع الفاظ سمجھ میں نہیں آ سکتے. یعنی اس سے جتنے مکمل جو الفاظ ہیں ہمیں مختصر ہوں یا جامع مکمل الفاظ سمجھ میں نہیں آ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائلوں کی تعداد بڑھنے کو نہایت مکروہ جانتے تھے. صحیح، یعنی ان کے یہ جو سائل بڑھتے تھے بھیک مانگنے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت زیادہ ناپسند فرماتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کو بہت زیادہ ناپسندیدہ جانتے تھے. ظاہر ہے کہ کوئی چیز سائلوں کی تعداد بڑھانے والی ایسی نہیں ہے جیسی ہر مستحق اور غیر مستحق سائل کا سوال پورا کرنا ہو. اچھا، متعدد روایات کے انداز کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق کسے کہتے ہیں بیٹا؟ یعنی جو غیر حقدار، جس کا حق نہیں ہے اور وہ مانگ رہا ہو. ٹھیک ہے، تو ایسے ان کے بارے میں جو ان کا یہ سوال کا پورا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال کا پورا کرنے سے خوش نہیں ہوتے تھے. چنانچہ
ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اللہ کی کہ جو غیر مستحق سائل میرے پاس اپنا مطلب حاصل کر کے لے جاتا ہے وہ مطلب نہیں ہے اس کے حق میں مگر ایک آگ. سمجھ آئی؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس کے پاس ہے ضرورت کی اشیاء لیکن یعنی وہ حقدار نہیں ہے یعنی وہ کوئی مسکین نہیں ہے، یتیم نہیں ہے، کوئی معذور نہیں ہے اور اپنے آپ کو ایسے ظاہر کر کے اور چیز لے کے چلا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے حق میں جو چیزیں لے کے جا رہا ہے اس کے حق میں یہ کیا ہے؟ ایک آگ ہے. یہ جو چیز لے گیا اس کے حق میں آگ ہے، یعنی جانوں کی آگ ہے. اور اس کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اس پہ اللہ تعالیٰ وہ ملعون بھی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے دور بھی ہے. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کا مطلب پورا کرتے ہیں؟ یعنی جو سائل آتے ہیں تو پھر آپ ان کا مطلب کیوں ضرور پورا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جائے، لوگ تو مانتے نہیں اور خدا تعالیٰ رد سوال کو مجھ سے پسند نہیں کرتا. رد سوال یعنی سوال کا انکار کر دینا. ٹھیک ہے، اب اگلے پیراگراف پہ آئیے. اس باب میں ایک حدیث مشکات میں ہے. مشکات حدیث کی کتاب ہے جس میں اور یہ جو تھے یہ مدینہ کے رہنے والے تھے. کون ہیں؟ یہ انصار. اس باب میں ایک حدیث مشکات میں ہے کہ انصار میں سے ایک شخص، یعنی یہ حدیث کا مجموعہ ہے، بہت ساری حدیث اس میں ہیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو کہ انصار میں ایک شخص آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ سے پوچھا کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں، ایک موٹی سی کمبلی ہے، اوپر اوڑھنے کا جو کمبل جو ہوتا ہے نا، اور کچھ اوڑھتا ہوں کچھ بچھاتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ. وہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں لے کر لوگوں سے کہا کہ کوئی اس کو خریدتا ہے؟ ایک شخص بولا میں 1 درہم میں خریدتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 بار فرمایا درہم سے زیادہ کوئی دے سکتا ہے 1 درہم سے؟ تو ایک شخص نے کہا میں 2 درہم دے دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی اور پیالہ لے کر 2 درہم لے لیے اور اس انصاری سے فرمایا کہ 1 درہم کا تو کھانا لے جا اور اپنے گھر میں پہنچا اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لا. وہ کلہاڑی خرید لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک یعنی اپنے ہاتھ مبارک سے ایک لکڑی میں ٹھونک دیا اور فرمایا لگ جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ، اب میں تجھ کو 15 دن تک نہ دیکھوں. سمجھ آئی ہے نا؟ تو 1 درہم کا تو آپ نے کہا کھانا خرید لے، دوسری کا آپ نے کہا کہ کلہاڑی خرید لیں اور اب جا کے اس سے آپ جا کے لکڑیاں کاٹو اور بیچو، پھر 15 دن کے بعد میرے پاس آنا. وہ شخص چلا گیا اور لکڑیاں کاٹ کر بیچنے لگا. 15 دن کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درہم جمع ہو گئے تھے. اس نے ان میں سے کچھ تو کپڑا خریدا اور کچھ سے کھانے کا سامان لیا. آپ سے فرمایا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر کیا ہو؟ داغ ہو. تیرے چہرے یعنی داغ کس چیز کا ہو؟ جو لوگ مانگتے ہیں بھیک اس کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ایسا کہا تھا لکڑیاں لانے کا، یعنی محنت کی نا انہوں نے، تو آپ نے پھر جب انہوں نے دیکھے 15 دن کے بعد جب 15 درہم لے کے آ گئے، پاس 10 درہم جمع ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے کچھ کا تو کپڑا خریدا اور کچھ کھانے کا سامان مول لیا. آپ سے فرمایا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو. صحیح دیکھ، سوال کرنا صرف اس شخص کو حلال ہے جو سخت محتاج ہو یا جس کے ذمہ بھاری توان ہو. ٹھیک ہے، میرے خیال میں آپ کو ان واقعات کے ذریعے اچھی طرح معلوم ہو گیا ہوگا کہ بھیک مانگنا کس قدر غلط کام ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کس قدر برائی کی ہے، بتایا ہے، ان کی مذمت کی ہے. تو آپ اس کو پڑھیے، میننگس آپ کو دیے گئے مشکل الفاظ کی، اس کو پڑھیے، انڈر لائن کیجیے میننگس کو اور سمجھے. اور اس سے اگلے جو پیجز ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے، صفحہ نمبر 16 اور 17 انشاءاللہ. اور کاپی پیج جو میں نے پچھلا آپ کو سبق کا دیا ہوا تھا وہ کام انتہائی صفائی سے کیجیے گا اور جملے خود سے بنائیے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ. اسلامک اداکاری کی مذمت آپ کو ابھی تک کا سمجھ آ گیا کہ اس کی کیسی مذمت کی گئی ہے اسلام میں. اوکے جی، اسلام.